تو اللہ برکت دے دے گھر میں، بندے کا گھر بھر جائے، روح بھر جائے اور سارے معاملہ سیدھے ہوں۔ میں نے جن لوگوں کو بتایا سورہ کوثر کا جن لوگوں نے بھی 120 دن کیا، ان کے رزق کے دروازے کھل گئے۔ سورہ طلاق اس میں اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرے گا میں اسے بے شمار، اس کو ہر تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ یہ بڑا جو نظر کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے کہ نارمل انسان کو قبر میں تندرست اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، چھوٹا وظیفہ مل جائے۔ جو بندہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، اے اللہ میری حفاظت فرما، میری لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم پی لیتا ہے، اور 7 آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کرتا ہے، بیٹا ایسے بندے پہ پھر نظر نہیں لگتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سم ٹائم ہم سوچتے ہیں یار ہم صبح سے لے کر رات تک مانگ رہے ہیں لیکن قبول دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول کرنے کا جو سب سے بڑا فارمولا ہے، پہلے تو استغفار۔ اگر کسی بچی کا رشتہ بندش کا شکار ہے تو وہ یہ ابھی جو میں بتاؤں گا یہ بھی اس نے کرنا ہے۔ ایک بوتل پانی لینی ہے، پانی پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار، یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا، دوبارہ نہیں پڑھنا۔ یہ پانی ایسی بیٹی نے 41 دن پینا ہے ہر حال میں۔ السلام علیکم، CNN سوشل میڈیا کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے، میرے اور ہم سب کے مسائل پر، اور روحانی طریقے سے اس کا حل کیا ہے، اور ہم کون سی ایسی عبادات کر سکتے ہیں، کون سی ایسی تسبیح پڑھ سکتے ہیں جس سے ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں یا ہم پریشان ہیں ان کا ہم حل نکال سکیں۔ اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروفیسر عبداللہ صاحب موجود ہیں، تفصیلاً گفتگو ہوگی، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج جو ہم سب کے مسائل ہیں ان کا حل وہ کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر بیٹا، آپ خیریت سے ہو؟ جی اللہ کرم۔ اچھا عبداللہ صاحب، آج ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ ہے تسبیح، اذکار، عبادات، اور جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، مالی مشکلات ہیں، ان کا حل۔ تو سب سے پہلے ہر فرد یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو رزق کی تنگی ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، کوئی وظائف اس کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پہلی بات یہ ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم تسبیح کرتے ہیں، رب سے جڑتے ہیں، تو ہماری جو بے چینی ہے، سٹریس ہے، انگزائٹی، وہ دور ہوتی ہے۔ جب ہماری سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن دور ہوگا پھر ہم نارمل رویے اپنائیں گے۔ جب ہم بے چینی کا شکار ہے، باطنی ڈسپلیئر کا شکار ہے، تو ہم کو نارمل کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو ذکر اذکار تسبیح، کچھ لوگ یہاں پہ اب ایسے بھی آگے کرتے ہیں ذکر اذکار تسبیح کیا کرنی ہے۔ وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کی ہر چیز میرے نام کی تسبیح کرتی ہے، تم بھی کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ دستک دینی ہے رب ذوالجلال کو، جو 70 ماؤں سے زائد فیق ہے۔ جب ہم تسبیح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میرے پاس فرسٹریٹ آتے ہیں، موجودہ دور ہے فرسٹریشن کا، وہ کہتے ہیں کچھ اور ملے نہ ملے، پہلا کام ہی مجھے تسکین مل گیا، سکون مل گیا، میں اندر سے پرسکون ہو گیا ہوں۔ تو پرسکون بندہ معاشرے کی دوڑ میں، اس بھاگ دوڑ میں بہتر طریقے سے حصہ لیتا ہے، وہ اپنے گول آسانی سے اچیو کرتا ہے۔ تو آج آپ بات کریں گے، آج موجودہ دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ہم وہ تسبیح، وہ ذکر اذکار بتائیں گے جس سے بڑا آپ کے رزق میں برکت آ جائے۔ تھوڑا ہے تو برکت آ جائے گھر میں۔ جب بے برکتی آتی ہے نا، لاکھوں روپیہ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، حادثہ آ گیا، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو ہم یہ کریں گے کہ ایک تو اللہ برکت دے دے گھر میں، اور دوسرا برکت کے ساتھ وہ غیبی رزق دے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کا گھر بھر جائے، روح بھر جائے اور سارے معاملہ سیدھے ہوں۔ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اگر تم استغفر اللہ پڑھتے ہو، کثرت سے استغفار پڑھتے ہو، تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا اور زمین پہ تمہارے مال اور موال میں برکت ڈالوں گا۔ تو پہلا تو ہم اپنی زندگی میں ایک سارے بندہ جو چاہتا ہے میری زندگی میں برکت آ جائے، پیسہ آ جائے، پہلے ہمیں استغفار کی طرف جانا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب ہم کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو پیار آ جائے، میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، یا رزاق کو یا باسط ہو، اللہ تو پوری کائنات کا رزق دیتا ہے، باسط مجھے بھی رزق دے۔ 5 تسبیحاں 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، یا غنی ہو یا مغنی ہو، 5 تسبیحاں 3 تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا، میں نے بہت سارے لوگ جو میرے پاس رزق کے حوالے سے آتے ہیں نا، میں نے ایک وظیفہ ان سب کو بتایا جنہوں نے کیا، ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر۔ جب ہم روزے محشر آقا کریم کے پاس جائیں گے تو آقا کریم ہمیں جام پلائیں گے حوض کوثر کا۔ تو دنیا میں ہمیں رزق کا جام چاہیے، تو جو بندہ چھوٹی سی صورت ہے 120 بار اس کو، سورہ کوثر کو 120 بار عشاء کے بعد 120 بار پڑھتا ہے، اور اس کو تواتر کچھ لوگ 40 دن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 80 دن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 120 دن پڑھتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو بتایا سورہ کوثر کا یہ تسبیح وظیفہ بتایا، جن لوگوں نے بھی 120 دن کیا، ان کے رزق کے دروازے کھل گئے، ان کی جو پابندیاں تھیں، رکاوٹیں تھیں، ہرڈلز تھیں، ساری چیزیں خراب تھی، ٹھیک ہوگی۔ اور اب میں وہ وظیفہ بتانے لگا کہ جو بندہ کہتا ہے نا میں نے ارب پتی بننا ہے، میں نے کروڑ پتی بننا ہے، اور وہ جب میں وظیفہ بتاؤں گا اس کا ترجمہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، ترجمہ 28واں پارہ
سورہ طلاق، اس میں اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرے گا سبحان میں اسے بے شمار، اس کو ہر تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ 28واں پارہ سورہ طلاق، دوسری اور تیسری آیت پڑھنی کس طرح ہے؟ میرے پاس وہ لوگ جو کہتے ہیں نا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، آج وہ لیموزین پہ ہے، کوئی پورشے پہ ہے، کوئی رینج روور پہ ہے، اور وہ لوگ جن کی ایک دکان تھی آج پلازے بن گئے، گاڑیاں بن گئی، بے شمار ان کے فارم ہاؤس بن گئے۔ یعنی کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں جو کرشمے دیکھے نا جس بندے نے ورد گیا، کسی کا بانڈ لگ گیا کروڑ کا 2 کروڑ کا، کسی کی پراپرٹی پھنسی ہوئی تھی وہ آ گئی، کسی کو وراثت سے پیسے مل گئے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کے کلام، اللہ یہاں پہ رب قرآن پاک کا ایک لفظ سچا ہے، قرآن پاک کا ایک لفظ، ایک نقطہ ایسا نہیں جو اللہ نے کرے نعوذ باللہ جھوٹ ثابت ہوا۔ یہاں پہ اللہ رب ذوالجلال پورے جلال میں اور پورے مستی میں کہہ رہے ہیں جو ہم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ہم پہ توکل کرے گا ہم اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے دوسری اور تیسری آیت ہے، عام ملتی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس کو ہر نماز کے بعد کوئی بندہ اگر 10 بار معمول بنا لے، صرف 10 بار، تو اللہ تعالیٰ ایسے رزق کے دروازے کھولتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ کرنا ہے، انسانوں کی قسم ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تھوڑا کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں میں نے 50% سے پاس ہونا ہے، کچھ کہتے ہیں میں نے 70% سے پاس ہونا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 90+ نمبر لینے ہیں۔ یہی ورد کچھ لوگ اگر عشاء کے بعد 313 بار پڑھ لیں، اس کے ثمرات اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی میں نے ارب پتی بننا ہے، کھر پتی بننا، اور مجھے جتنا مرضی وظیفہ کرا میں کروں گا، ان کے لیے پھر یہ تحفہ خاص ہے، عشاء کے بعد نماز عشاء شروع کرنا ہے، 1 گھنٹہ لگے گا، 1000 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 28واں پارہ سورہ طلاق، دوسری اور تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی، تاکہ ہمارے 1000 دفعہ پڑھتا ہے۔ یقین کریں ان کے 40 دن یہ پہلا وظیفہ کرنا ہے، 99% پہلے وظیفے میں الحمدللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پیسے پھنسے ہوئے وہ آ جاتے ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں بک رہی وہ بک جاتی ہے، کوئی پلازا خالی ہے وہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا شاپ کوئی بزنس پوائنٹ ہے اس میں بے برکتی، وہ لوگ رش پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم تسبیح یا استغفار ضرور پڑھنی ہے، استغفار لازمی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے، آپ نے معافی مانگنی ہے جو بھی آپ میں کردہ نہ کردہ گناہ، اللہ سستی، انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مجھے معاف کر دو، اللہ کہتے جو معافی مانگتا ہے پھر بس بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ اچھا، بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں لگ سکتی، یا کوئی ہمارا رزق نہیں چھین سکتا، یا ہمارا رزق روک نہیں سکتا۔ اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، رزق بند ہو گیا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بڑا جو نظر کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے، نظر اتنی لگتی ہے کہ ایک نارمل انسان کو قبر میں، اور ایک تندرست اونٹ کو گھانڈی میں لے جاتی ہے۔ اس میں تو شک والی بات ہی کو نہیں کہ نظر ہر صورت لگتی ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں اپنے قریبی لوگوں سے چھپاؤ، اتنا واضح اور کلیئر لگتی ہے۔ نظر ہے کیا؟ آپ نے کسی بندے کو دیکھا، مثلا کسی چیز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ اپنی نیگیٹو انرجی کو آپ نے اس کی طرف انجیکٹ کیا، اس کی اورے پہ ہٹ کرے گی، اورے پہ ہٹ کرنے کے بعد اب اگلا سوال بیٹا یہاں یہ بنتا ہے نظر لگنے کے بعد اس کی علامات کیا ہیں؟ جب کسی پہ نظر لگتی ہے نا، یہ فوری لگتی ہے۔ آپ تیار ہو کے نکلے گھر سے، آپ دفتر آئے، کسی نے آپ کو اس نظر سے دیکھا کہ ایک دم آپ ڈاؤن ہو گئے، چڑچڑےپن کا شکار ہو گئے، اداس ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کبھی نہ کبھی، اچانک، یعنی کہ آپ کے اندر اچانک کوئی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کی شادی میں گئے، آپ خوبصورت ہیں، تیاری کر کے گئے، کوئی بچہ بندہ ہے، جوان ہے، بڑا خوبصورت گھر سے نکلا ہے، کسی نے ایسے اس کو دیکھا تو ایک دم ڈاؤن ہو گیا، کہتا ہے میں ڈاؤن ہو گیا، میں چڑچڑاپن کا شکار ہو گیا ہوں، اداسی سے آ گئی، ناطاقتی آ گئی، کمزوری آ گئی، چڑچڑاپن آ گیا، ہر چیز بوجھ لگنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ ایک فنکشن کو انجوائے کر رہے ہیں تو ایک دم آپ اس میں ڈاؤن ہو گئے، یا کوئی آپ کو سکسیس مل گئی، نوکری مل گئی، آپ پہلے 5-6 دن بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کریں، ایک دم آپ فیل کرتے نہیں اب تو میرے کو مزہ نہیں آ رہا، میرے اندر بے دلی آ گئی ہے، عجیب سی بیرانی آ گئی، مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو نظر بد کے حوالے سے پھر اب یہاں میں لوگوں کو بتاؤں، کسی کو اگر ایسی فیلنگ آتی ہے، وہ اچانک چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا، اس کی کامیابی صحیح نہیں چل رہی، وہ کوشش کر رہا ہے، رزلٹ اس کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، پروگرام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن اس کے جب کسی بندے کی بیٹا میں کہتا ہوں ٹیلنٹ کے مطابق رزلٹ نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ہڈل، کوئی نہ کوئی پرابلم آ گئی ہے۔ اب جب یہ نظر لگ گئی تو اس کا طریقہ کہ سورہ قلم کی آخری آیت مجرب ہے، اس میں کوئی بندہ بھی سورہ قلم کی آخری آیت 11 بار پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، وہ مجرب ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ جو جن کو کہتے ہیں نظر بد شدید لگی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجرب ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات مجرب ہے۔ اب میں تسبیح بتاؤں گا، کچھ لوگ نا لمبی صورتیں آیتوں سے کہتے ہیں ہمیں چھوٹا وظیفہ مل جائے۔ جو بندہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو،
اے اللہ میری حفاظت فرما، یا رقیب و یا حفیظ ہو، میری نگہبانی کر، میری حفاظت فرما. اگر کوئی یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم پی لیتا ہے، اور 7 آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کرتا ہے. بیٹا ایسے بندے پہ پھر نظر نہیں لگتی، آپ کی جو سیفٹی شیلڈ ہے وہ مضبوط رہتی ہے. کہ نہ رب کی تقسیم پہ اعتراض کیا، کس کے پاس کیوں، یہ جس قابل نہیں تھے اس کے پاس کیوں، میرے پاس کیوں، مجھے کچھ. تو جب بندہ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے مجھے نظر نہ لگے، سورہ قلم کی آخری آیت 11 بار پڑھ کے دم کرتا رہے اپنے اوپر، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا رہے، آیت الکرسی پڑھتا رہے، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سم ٹائم ہم سوچتے ہیں یار ہم صبح سے لے کر رات تک مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں دعا ہو رہی. قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول کرنے کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہے، پہلے تو استغفار، ٹھیک ہے. آپ نے معافی مانگ لے. دوسرا، جب کسی انسان کی مدد کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اب کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، کسی کا حال پوچھ لیں، کسی کو ویسے راستہ دکھا دیں، کسی کو میتھ سکھا دیں، کسی کو انگلش سکھا دیں، کسی کو ویسے پوچھ لیں کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو حوصلہ دے دیں، کسی کو تھپکی دے دیں. جب آپ کسی انسان کی لائف میں ریلیف لانے کی کوشش کرتے ہیں، رب ذوالجلال پتہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کی کوشش کرتا ہے، میں اس انسان کے بگڑے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا، آج کل یہاں پر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں اچھے رشتے نہیں مل رہے. بیٹیاں ہیں تو وہ بھی پریشانی کا باعث ہیں، بیٹے ہیں تو ان کے لیے بھی والدین پریشان ہیں. کوئی وظیفہ ہے ان کے لیے کہ جی کوئی اچھا رشتہ بالکل بیٹا وظیفہ ہے ایسا، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، حلیم ہو ہے سے، یا لطیف ہو یا حلیم ہو 500 بار، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار، یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ، جو آپ کو دیکھے آپ پہ مر بیٹے سانس آتی کو آتی ہے، یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ 500 بار یہ پڑھنا. اور کسی بچی کا رشتہ بندش کا شکار ہے تو وہ یہ ابھی جو میں بتاؤں گا یہ بھی اس نے کرنا ہے. 1 بوتل پانی لینی ہے، پانی پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا، دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی ایسی بیٹی نے 41 دن پینا ہے، ہر حال میں، پاکی ناپاکی سارے دنوں پیتے رہنا ہے. پروفیسر عبداللہ صاحب کی تفصیلاً آپ نے گفتگو سنی، اور اس امید کے ساتھ کہ انہوں نے جو بھی وظائف بتائے ہیں وہ آپ کے لیے کافی کارآمد ہوں گے. اور یہی بات ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، اور جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں دل سے کریں، نیت سے کریں، چاہے وہ کسی کی مدد ہو چاہے وہ صدقہ ہو.